بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج دنیا کے اندر میراث اور مال متروکہ کے اندر انتہائی ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ زن زر زمین لڑائی دی مشین، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ لڑائی کا سبب بنتی ہیں، اور وراثت ان میں سے ایک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں قبل از اسلام جب کوئی شخص فوت ہو جاتا، مر جاتا، وراثت کے اوپر لوگ لڑ لڑ کر مرا کرتے تھے، اور ایک انتہائی جاہلانہ دور تھا۔ پھر ان لوگوں نے سر جوڑا، بیٹھے، مشورہ کیا، میٹنگز کی کہ کون سا ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں وراثت پہ لڑتے ہیں، ان کی لڑائی جھگڑے ختم ہوں۔ چنانچہ مختلف اقوام نے، مختلف مذاہب نے مل کر بیٹھ کر سر جوڑے، اور سر جوڑنے کے بعد انہوں نے کچھ قوانین مرتب کیے۔ مثال کے طور پر ہندوؤں نے یہ قانون مرتب کیا کہ ہماری وراثت کا جو حقدار ہوگا وہ مرد ہوگا، عورت نہیں ہوگی۔ عیسائیت نے اسی طرح ایک قانون مرتب کیے، چونکہ ان کی جو کتاب ہے وہ معاشی، عائلی، اقتصادی جو قوانین ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کے اندر وہ چیزیں نہیں تھی، اخلاقیات اور روحانیات کے اوپر یہ کتاب تھی، تو اس لیے ان کو بھی یہ چیزیں خود سے مرتب کرنا پڑیں، اور انہوں نے بھی کچھ قوانین مرتب کیے۔ پھر ہندوؤں نے مرتب یہ قانون کیا کہ جو بیٹا ہوگا یا جو مرد ہوگا اس کو وراثت سے حصہ ملے گا، عورت کا کوئی حصہ وراثت سے نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قریش نے یہ قانون بنایا کہ ہمارا وہ مرد وراثت کا حقدار ہوگا جو جوان ہوگا، لڑائی کر سکتا ہوگا، میدان جنگ میں جا کر اپنے پہلوانی کے جوہر دکھا سکتا ہوگا، اور مال غنیمت حاصل کر سکتا ہوگا۔ چونکہ یہ سارے قوانین وحی کی روحانیت سے، وحی کی جو نورانیت تھی اس سے محروم تھے، اس لیے ان قوانین کو زیادہ دیر چلنا نہیں پڑا، اور پھر ان کے اندر دنگل فساد پیدا ہوئے۔ تو پھر اسی جاہلیت کے دورے کے اندر اللہ رب العزت کا احسان ہوا انسانیت کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ پھر زمانہ چلتا گیا، نبوت نازل ہوئی، نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پہنایا گیا۔ پھر قوانین اور احکامات کا نزول ہوا۔ تو ایک شخص فوت ہوا تو اس کی بیوی اور 2 نابالغ بچے رہ گئے، اور اس کا جو مال متروکہ تھا ان کے اوپر ان کے بھائیوں نے، اس جو فوت ہوا اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا، چونکہ قانون تھا کہ عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے اور بچوں کو نابالغ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر فوت ہو گئے ہیں، اور میرے جو شوہر کا مال تھا، متروکہ مال، اس پہ میں اس شوہر کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، چونکہ ابھی وراثت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، کہ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور سورہ نساء کی آیت نمبر 7 کو نازل فرمایا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون نصیب مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ تو یہ آیت سن کر وہ عورت خوشی خوشی گئی اور اس نے اپنا حصہ لیا۔ اسی طرح جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے بعد وراثت کے احکامات نازل ہوئے، اور غالباً 5-7 آیات قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں جو میراث کے اوپر تھی۔ ان آیات کے اندر تمام ورثاء کے حصوں کو اللہ رب العزت نے خود مقرر فرمایا، اور اس انداز سے مقرر فرمایا، اور اس انداز سے خوبصورتی کے ساتھ کھل کر بیان کیا کہ کسی کے حصے کوئی رہ نہیں جاتے۔ آپ نے پہلے سنا کہ اسلام سے قبل عورت کا بھی کوئی حصہ نہیں تھا اور بچوں کا بھی کوئی حصہ نہیں تھا، لیکن اسلام نے عورت کو بھی مکمل حق ادا کیا۔ بیوی کا اس کا حصہ ہے،
بیٹی کا اس کا حصہ ہے، ماں کا اس کا حصہ ہے اور بہن کا اس کا حصہ ہے۔ اسی طرح جو نابالغ بچے ہیں ان کا بھی وراثت میں حصہ ہوگا، حتیٰ کہ جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوگا وراثت نے اس کا بھی حصہ مقرر کیا ہے، جو آنے والے انشاءاللہ دنوں میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں علم میراث کو سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات کے اندر اللہ رب العزت نے علم میراث کو اجاگر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا فرمایا کہ علم میراث کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم میراث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوپر ہمیں سب کو صحیح انصاف کے ساتھ حصص مقرر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے اور اس کو آپ لوگ شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم آپ کو یہ شادی بیاہوں کے اندر جو رسم و رواج ہیں، شرعی پردوں کی عدم ہے، اور اسی طرح وراثت کی تقسیم نہیں ہو رہی، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں، آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے۔